مسجد نبوی کا بیڑا ہے، یہ 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلی کے اندر پھر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے ایک دوسرے سے ہچکچاتے ہوئے پوچھ لیا کیا بات ہے، تیرے یہاں آنے کی وجہ کیا؟ دوسرے کہنے لگے تیرے آنے کی وجہ کیا؟ ایک نے کہا 3 دن کی بھوک ہے، دوسرے نے کہا 2 دن کی بھوک ہے۔ کہا دونوں یہاں کیوں آ گئے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے باہر نکلیں گے، اللہ کے نبی ہماری حالت کو دیکھیں گے، آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ پڑا ہوگا۔ اتفاق سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے مبارک سے باہر آ گئے۔ آپ نے فرمایا یارو کیا بات ہے؟ ایک نے کہا میرا 2 دن کا فاقہ، دوسرے نے کہا میرا 3 دن کا فاقہ۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یار صبر کرو، میں محمد مصطفیٰ کا 4 دن کا فاقہ ہے۔ شیخین کے ساتھ دونوں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر چلے گئے۔ رحمت عالم نے دروازہ بجایا، اندر سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نکلی۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے تیرا گھر والا؟ کما باپ قربان ہو، وہ تو کسی کام کاج سے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں بھوک لگی ہے۔ کہنے لگی سونے میں واری جاؤں، میں صدقے جاؤں، ذرا آپ باغ میں بیٹھو، ابھی میں کھانا تیار کرتی ہوں، میرے پاس بکری کے گوشت کا حصہ پڑا ہے، جاؤں پڑے ابھی چکی چلا کے میں جاؤں کا آٹا بناؤں گی، اپنے ہاتھ سے تازی تازی روٹی پکا کر اللہ کے نبی کو کھلاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں وہ ایوب انصاری آ گئے کہ سونے ماں باپ قربان ہے، مجھے پتہ لگا آپ نے میرے بیڑے میں قدم یوں رکھا کہ آپ کو بھوک لگی ہے، کملی والے یہ کھجوروں کا خوشہ آپ کے سامنے ہے، آپ کھجوریں تناول فرماؤ، میں کھانا لے کے آیا۔ اتنے میں کھانا لے کے آئے، سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ نہ لگایا، حضرت عمر نے ہاتھ نہ لگایا، آپ نے ایک روٹی اٹھائی، اس پر ایک گوشت کی بوٹی رکھی، لپیٹ دی، فرمایا ابو ایوب ادھر آ کر جی یا رسول اللہ، فرمایا جلدی کریے میری فاطمہ کے گھر دے آ، میرا اس کا 2 دن کا فاقہ، اس کا 3 دن کا فاقہ، میرا 4 دن کا فاقہ، پتہ نہیں میری بیٹی کا کتنے دن کا فاقہ ہوگا۔ ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیا، خدا پاک کی قسم، گھر کے اندر فاطمہ موجود ہے، گھر کے اندر زینب موجود ہے، لیکن زینب والا درس کوئی نہیں، فاطمہ والا درس کوئی نہیں۔ فاطمہ نام ہو ماں کا، زینب نام ہو بہن کا، نام پھپھی کا رقیہ ہو، نام نانی کا ام کلثوم ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی گود کے اندر جھولے لینے والا پھر بھی جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہے، یہاں تک روٹی کا ٹکڑا پھنسا ہوا ہے، کھٹے ڈکار آ رہے ہیں، پھر بھی خدا کو یاد نہ کر سکے، پھر بھی مصطفیٰ کو یاد نہ کر سکے۔ قیامت کے دن ان لوگوں کا سامنا کیسے کرو گے جنہوں نے نیزے کی ایلی پہ چڑھ کر تلواروں کے سائے میں سجدہ بھی بچا لیا، قرآن بھی بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت قاسم کو کربلا کے میدان میں بھیجا گیا، آپ جب میرے عزیزوں 19 باغیوں کو اہل کوفہ کی گردن کاٹ کے آئے، سر کاٹ کے آئے، پتہ کس انداز سے آئے؟ اپنا ڈولا نہیں دکھایا، اپنی سکن نہیں دکھائی، اپنا بازو نہیں دکھایا، اپنے تلوار کی دھار پر خون نہ دکھایا، بلکہ چچا حسین کے سامنے اپنی زبان ساری نکال کے رکھ دی، بات زبان رکھ کے کہنے لگے چچا دیکھ کیسے زبان پہ کانٹے چبھ رہے ہیں، پیاس سے کہ پیاسی حالت کے اندر 19 باغیوں کو مار دیا، چاچا اگر 2 قطرے پانی کے میری زبان پہ ٹپکا دے، قیامت کی صبح تک قرآن کا باقی دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ بھائی ایک بہن ایک بھائی کربلا کے میدان میں آپ کا یہاں آنے کا، ولی شہباز صاحب کا بلانے کا، اشتہار لگانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آپ کو مجھے کس لیے بلایا گیا؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ اشتہار کے اوپر نام لکھا اشرف فاروق حسین، اشتہار کے اوپر میرے عزیز حضرت حسین کا، نبی کے نواسے کا، اشتہار کے اوپر نبی کے سسر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہے، تو خلیفہ دوم کا نام لکھا۔ اس جلسے کے عنوان پر آپ کو مجھے رات 12 بجے تک بٹھا رکھا ہے۔ کربلا میں علی اصغر کی شہادت کا، علی اکبر کی شہادت کا، حضرت قاسم کی شہادت کا، حضرت شبیر کی شہادت کا، ابو بکر بن علی کی شہادت کا، عمر بن علی کی شہادت کا، عباس بن علی کی شہادت کا، عثمان بن علی کی شہادت کا۔ کوئی تو مقصد ہوگا کہ کربلا میں آئے۔ یہ مقصد میں آپ سے پوچھوں آپ خاموش، یہ مقصد آپ میرے سے پوچھو تو میں خاموش، لیکن آؤ میرے عزیزوں 1400 سال پہلے کربلا والوں سے پوچھو تمہارا کربلا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا مدینے میں کھجوریں ختم ہو گئی تھی؟ کیا بیر روما ختم ہو گیا تھا؟ کیا زمزم کا پانی ختم ہو گیا تھا؟ کیا اللہ اکبر نبی کے ممبر کی حیثیت کوئی نہیں تھی؟ کیا نبی کے محراب کی حیثیت کوئی نہیں تھی؟ حسین نبی کا ممبر کیوں چھوڑ کے آ گیا؟ سیاست کے لیے اللہ نہ کرے اقتدار کی کرسی کے لیے آیا، محراب کیوں چھوڑ کے آ گیا؟ حسین ایسی
محمد کا روزہ چھوڑ کے آ گیا. اس روزے کی حیثیت جب 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے, 70,000 فرشتہ شام آتا ہے, یہ روزہ چھوڑ کے کیوں آ گیا؟ فرمایا امتی عبد الحنان جا جا کے گودے والوں سے کہہ دینا, زبردست کے والوں سے کہہ دینا, جب تک نماز پڑھنی تھی تو ابو بکر کے پیچھے سجدے کرتا رہا, عمر کو امام مانتا رہا, علی عثمان کو امام مانتا رہا, امیر معاویہ حسن کو امام مانتا رہا. جب اللہ اکبر نماز کا وقت آیا, حسین تمہیں مسجد نبوی میں دکھائی دیا. جب گفتار کا وقت آیا, حسین تمہیں ممبر پر دکھائی دیا. جب تلاوت کا وقت آیا, نانے کے محراب میں وقت دکھائی دیا. جب شہادت کا وقت آیا تو حسین تمہیں محراب میں دکھائی نہ دیا بلکہ کربلا میں دکھائی دیا ہے. دونوں بہن بھائی آپس کے اندر بات کر رہے ہیں, اے میرے بھیا اگر تو بچ گیا تو کربلا کا میسج کیا دے گا, اگر میں بچ گئی تو کربلا کا میسج کیا دوں گی. ایک تلواروں کے سائے میں تھا, ایک خیمے میں پردے میں تھی, چار دیواری میں تھی. اللہ اکبر, عجیب دونوں نے مذاکرہ کیا, عجیب دونوں نے آپس میں مکالمہ کیا. فرمایا تو بچ گئی تو امت کی بیٹیوں کو, نانے کی روحانی امتیہ بیٹیوں کو پیغام دے دینا. اگر میں بچ گیا تو نانے کے روحانی امتوں, نانے کی روحانی اولاد کو, امتیوں کو پیغام میں دوں گا کہ خیمے میں پردہ تھا, تلواروں کے سائے میں سجدہ تھا. جنہوں نے ہمارے پر تلواریں تیر رکھی تھی وہ پردے کے بھی مخالف تھے, سجدے کے مخالف تھے. رب اکبر کی قسم ہے, پھر ہم نے علی اکبر کی پرواہ نہ کی, علی اصغر کی پرواہ نہ کی, خاندان رسول کی پرواہ نہ کی. ہم نے گودے اجڑوا دی, اپنے بچوں کو اپنے سامنے ذبح کرا لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ خیمے میں پردہ بچا لیا, تلواروں کے سائے میں سجدہ بچا لیا. قیامت تک یہ پیغام ہے, قیامت تک یہ میسیج ہے. اے زینب تیرے جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا, قیامت کی صبح تک حسین جیسا سجدہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ پیغام ہے کربلا کا. پر کبیرہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 3 ہستیاں اور کوفے کے بازار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی. ایک ماں, ایک ام وہب, ایک عبداللہ بن قلہ بن عمیر بن وہب کلوی, یا عبداللہ بن عمیر بن وہب کلوی, یہ 3 سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. ماں بہو ساس کو اور بیٹا ماں کو کہنے لگا, ماں ایسا سورج تم نے آسمان پہ چمکتے دیکھا, یہ سورج چمکتا ہوا کوفے کی گلیوں میں کہاں سے آ گیا؟ ایسا لگتا ہے چاند آگے ستارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. جب یہ تینوں قریب آئے, اللہ اکبر, یہ کربلا کا قافلہ جب یہ قریب آیا تو ماں نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے اللہ اکبر, ہمارا نانا محمد مصطفیٰ, ہمارا ابا علی المرتضیٰ, ہماری ماں فاطمہ الزہرا, ہمارا نانا, ہماری نانی خدیجہ الکبریٰ, اور یہ زینب ہے, میں حسین ہوں. اللہ اکبر. وہ دھاڑے مار کے رونے لگی اور کہنے لگی تم تو مدینے کے وارث ہو, تم تو مکے کے وارث ہو, تم تو قرآن کے وارث ہو, بتاؤ کوفے میں کیا کرنے آ گئے؟ فرمایا ہم تو صلح کا پیغام لے کے آئے تھے, اب تو افہام و تفہیم کا پیغام لے کے آئے تھے, اب تو اصلاح معاشرہ پر بات کرنے آئے تھے. ہمیں کیا پتا یہ کوفے والے ہمارے سے دھوکہ کر کے کربلا کے میدان کی طرف رخ موڑ دیں گے. تو ان تینوں ماں, بہو اور بیٹے نے فیصلہ کیا, حسین تیرے ساتھ جانا سعادت ہے, تیرے ساتھ قدم اٹھانا ذہانت ہے, عقل مندی ہے. یہ تینوں گھر والے نکلے. پتہ ہے تینوں کا آپس کے اندر کیا آپس میں مکالمہ ہوا, تینوں کا آپس میں کیا مذاکرہ ہوا, تینوں کا آپس میں کیا مشورہ ہوا. بہو کو سامنے کھڑا کر کر, بیٹے کو سامنے کھڑا کر کے کہہ رہی ہے, رب اکبر کی قسم ہے اس جیسا نیک بخت اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی نہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواز ہے, نبی کی زبان چوسنے والا, نبی کے کندھے پہ سواری کرنے والا, نبی کی کمر پہ کھیلنے والا, نبی کی گودی چڑھنے والا, نبی کی صحبت میں آنے والا, یہ حضرت حسین ہے. اور بیٹے میرے دودھ سے وعدہ کر, میری ذات سے, میرے خون سے وعدہ کر, اگر اللہ کی عزت کی قسم ہے تیرے ہوتے ہوئے حسین کی پلک آنکھ کے اوپر بھی کوئی حرف آ گیا, کسی نے حسین کے اوپر انگلی اٹھا دی, تو قیامت کی صبح تک میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. آج اس امت کا نوجوان اپنے کردار سے کس کس پر انگلی اٹھوا رہا ہے؟ وہ مولی ایوب صحیح رو کے گیا کہ کاش
کاش ہم دیندار ہوتے, ہماری نسلوں میں حافظ ہوتے, ہماری نسلوں میں عالم ہوتے تو کسی کتے کو صحابہ پر بھونکنے کی اجازت نہ ہوتی, کوئی ختم نبوت کی پگڑی پر میرا عزیزو کوئی انگلی نہ اٹھاتا. بغیرتی ہماری ہے, معاف کرنا, وہ بڑا لفظ کہہ گیا معاف کرنا. غیرت کا جنازہ ہم نے نکال دیا. جب ہمیں بے حسی ہو گئے, ہمارے اندر کی انسانیت ختم ہو گئی, ہمارے اندر کی ایمان کی حرارت مرجھا گئی, تو پھر قادیانی بھی کھڑے ہو گئے, صحابہ کے دشمن کھڑے ہو گئے. خدا کی قسم میں لڑانے نہیں آیا, میں جھگڑا کرانے نہیں آیا, میں آپس کے اندر ہلا گلا کروانے نہیں آیا, بلکہ اتنا تو میرا حیثیت بنتی ہے قرآن کا پیغام میں آپ کو سناؤ, نبی کا فرمان میں آپ کو سناؤ. خدا پاک کی قسم ہے, جو انسانیت اس وقت انسانیت جی رہی ہے, جو اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ عزت نہیں ہے, شرمندگی ہے, یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے. اگر کامیابی ہوتی تو تمہارے علاقے سے مرنے والا کوئی بغیر کلمے کا نہ مرتا. آج اس گھر کے اندر جب بچیاں پردے میں, جو آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں, جو اس وقت گھر میں سو رہے ہیں, کوئی بے نمازی نہ سوتا. اگر ایمان دل کے اندر آ جاتا, خدا کی قسم زندگیوں میں خدا کا قرآن بھی رہتا, محمد کا فرمان بھی باقی رہتا. آج ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, 4 مرلے کا مکان اور میں چودھری صاحب, ایک ٹرالی اور ہارویسٹر میں ذمہ دار صاحب. مسلمان صاحب بھی ہیں کہ نہیں کہیں؟ اور کہنے لگی ماں, کہنے لگی خیال کری پترا, ایک مذاق نہیں ہے. اب بیوی سے کہنے لگا ہاں بھی دس, اما یہ کہہ رہی کی گل ہے, انہوں نے کہہ رہی نیکی پوچھ, لیکن وعدے کر. گھر کے اندر پہلی رات تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا زندگی ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے, اس وعدے پہ پورا رہیو. اے نہ ہوئے کربلا کے میدان میں جا کر تیرا ارادہ بدل جائے. کہنے لگی نہیں, تیرے سے وعدہ کرتا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میاں بیوی وعدہ کریں گے. جب کربلا کا مارکا ہوا, 2 میدان کے اندر اترے, اللہ اکبر, 2 میدان کے اندر اترے, سالم اور یسا میدان کے اندر اترے. زہیر ابن قیم کہنے لگے حسین مجھے اجازت دے. یہ عبداللہ بن عمیر بن وہب کلبی آگے کہنے لگے حسین رب اکبر کی قسم ہے, حبشی غلام ہو, کوفہ کا رہنے والا کوئی امیر نہیں. اللہ کی قسم اگر میرا بچنے کا ارادہ ہوتا, اللہ اکبر, تیرے پہ وار کروانے کا ارادہ ہوتا, حسین میں کرتا بھی پہن کے آتا, حسین میں زیرہ پہن کے آتا. رب کعبہ کی قسم ہے مجھے شہادت پر مر مٹنے کا, شہادت حاصل کرنے کا, اسلام کی سربلندی کے لیے جان دینے کا مجھے اتنا جذبہ شوق ہے. کرتا تو دور کی بات, میں ننگے بدن آیا, زیرہ پہن کے کوئی نہیں آیا. حسین مجھے ایک مرتبہ میدان میں اترنے دے, میں بچ جاؤں یا چلا جاؤں پھر تو جانے, یہ تیرا سارا قافلہ جانے. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے جواب دیا. پیچھے ماں کھڑی کہہ لگی اور پترا وعدہ یاد ہی نہ, دیکھی تو کھدے نہیں کرے گا, ماں جنال 2 نمبری تے نہیں کرے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اماں کیا وعدہ, کون سا دھوکا, کون سی 2 نمبری؟ اماں نے ٹھنڈا ہوگا برا آکر لگی تھوڑی دیر پہلے انہیں تے میں وعدہ کیتا سی. اللہ اکبر, تو شہید کی ماں کہلوائے گی, میں شہید کہلواؤں گا, اور میں نے وعدہ لیا تھا پیٹھ پہ کوئی وار نہیں لینا, سینے پہ سارے وار لینے ہیں. اترا وعدہ یاد رکھی. جب یہ میدان میں اترا, اہل کوفہ سے لڑتے لڑتے, حسین کے باغی سے لڑتے لڑتے جب یہ شہید ہوا, ایک کافر نے کیا کیا, اہل کوفہ میں سے ایک نے سر اٹھایا, یوں خیمے کی طرف پھینک دیا. اب مشیت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, تقدیر بھی کچھ دکھانا چاہتی ہے. اس نے اپنے پورے طاقت کے ساتھ, پورے زور بازو کے ساتھ یہ بالوں سے پکڑ کر سر کو پھینکا. سر پہاڑوں میں بھی گر سکتا تھا, دریائے فرات میں بھی گر سکتا تھا, کسی درخت کی ٹہنی میں بھی اڑ سکتا تھا, یا کسی گھوڑے کے کھروں میں بھی تو گر سکتا تھا. اتفاقاً یہ سر ماں کے قدموں میں جا کے گرا, اتفاقاً یہ سر بیوی کے قدموں میں جا کے گرا. بیوی نے بھی بالوں سے پکڑا اور اپنے دوپٹے کے کونے سے خون صاف کیا. مسکرا کے کہنے لگی وعدہ تو ملاقات کا جنت میں کر کے گیا تھا, دنیا میں ملنے کہاں سے آ گیا ہے. اتنی بات کہی, ماں نے بالوں سے سر پکڑا, گھماتی گھماتی کربلا کے میدان میں لے گئی اور جا کر اہل کوفہ کے گھوڑوں کے پیروں میں پھینک دیا. کہنے لگی تمہیں پتہ ہی نہیں کون ہے, رب اکبر کی قسم ہے غلامان مصطفیٰ ہے. جو چیز ایک دفعہ اللہ کے راستے میں دے دیں, لینا تو دور کی بات ہے, پلٹ کے اسے دیکھنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے قیامت کے دن کو؟ حضرت زہیر ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے عزیزو جب میدان کے اندر اترے, اللہ اکبر اللہ اکبر, میرے عزیزو جب اہل کوفہ کے باہر ہوئے, ابن
ابن زیاد ابن سعد کی فوجوں نے جب وار کیے تو زخموں سے چور چور ہوئے، اتنے نڈھال ہوئے بازوں میں سینے میں، جب اللہ اکبر زخم لگے، تیر تلوار کے وار لگے، یہ گرے اور گرتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور یوں کر کے حضرت حسین کے کندھے کے اوپر مار دیا اور اللہ اکبر حسین کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا اقبل ہدیت ہادیا مہدیا اليوم ان تلقى جدك نبیا حسن والمرتضی علیا جعفر قمیا۔ حسین خدا پاک کی قسم یہاں چھرا چل گیا، اب حلقوم کٹ رہا ہے، دنیا سے رابطہ منقطع ہو رہا ہے، حسین ابھی تیرا دنیا سے رابطہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تیری آنکھ نہیں دیکھ رہی۔ حسین اس شہادت کے جام کو حوض کوثر کا پیالہ سمجھ کے پی جانا، خدا پاک کی قسم حسین میری آنکھ دیکھ رہی ہے، تیرا نانا محمد تیرے استقبال کے لیے آ گیا ہے، تیرا بھائی حسن، تیرا ابا علی اور تیرا چچا جعفر پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہو گیا ہے۔ حضرت حسین مسکرا کے کہنے لگے کیوں نہ آتا، فجر کی نماز پڑھ کے میں مصلی پہ بیٹھا ہوا تھا، اللہ اللہ کرتے میری آنکھ لگی، اچانک میرے چہرے پہ کھلکھلاہٹ آ گئی، میرے دانت ظاہر ہونے لگے، میں ہنسنے لگا، میری بہن زینب کہنے لگی حسین کیا بات ہے، یہ کوئی ہنسنے کی جگہ ہے، ہر وقت ہر طرف خوف و ہراس ہے، حسین ہنس کیوں رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے ہوئے کہا بہنا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، ابھی اللہ کا ذکر کرتے کرتے مجھے اونگ آ گئی، خواب میں نانا ابا کی مجھے زیارت ہوئی، رحمت والے نبی نے فرمایا حسین تیری بھوک کی بھی مجھے اطلاع ہے، تیری پریشانی کی بھی مجھے اطلاع ہے، تیری پیاس کی بھی مجھے اطلاع ہے، 3 دن کی پیاس نے نانے محمد کو روزے میں پریشان کر دیا، حسین تھوڑی دیر کی بات رہ گئی، سر کٹانے کی دیر ہے، نانا جھولی میں لٹا کے تجھے حوض کوثر کا پانی پلائے گا، نانا اللہ اکبر حوض کوثر کے جام لے کے نانا تیرے انتظار کر رہا ہے۔ میرے عزیزو کربلا کے واقعے کے ساتھ ہمیں کیا پتہ لگتا ہے، جب علی اکبر میرے عزیزو اللہ اکبر جب حضرت قاسم میدان کے اندر اترے، حضرت قاسم میدان کے اندر اترے، اہل کوفہ کی تلواریں نیاموں میں واپس چلی گئی، ان کی تیروں اور نیزوں کے نخ زمین کے اوپر چلے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لڑو کیوں نہیں لڑتے، کرو وار کیوں نہیں کرتے، کہنے لگے حسین ٹھیک ہے تمہاری میری دشمنی برابر، ہمارا تمہارا تعلق برابر، لیکن حسین ہماری تلواریں نہیں اٹھتی، اتنا خوبصورت جوان ہم نے دیکھا کوئی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے سورج آسمان سے اتر کر اللہ اکبر کربلا کی زمین پر آ گیا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم حسن کی تعریف تو کرتے ہو ظالمو، تمہیں نسبت کا خیال کوئی نہیں، تمہیں پتہ یہ کس گھرانے کا فرد ہے، یہ حسن کا بچڑا، اللہ اکبر، حسن کون ہے؟ جس کی ماں فاطمہ الزہرا، جس کا ابا علی المرتضیٰ ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں جب حضرت قاسم پہ وار ہوا آپ زخمی حالت میں لیٹے، حضرت حسین چاچے چاچے ہوا کرتے ہیں، اب کے چاچے کی بات نہیں کرتا، اس وقت کا چاچا بھتیجے کا احساس کرتا تھا، چاچے نے دیکھا بیٹے کے سینے سے بھتیجے کے سینے سے خون بہ رہا ہے، دروازے بند نہیں کیے، یوں نہیں کہا میرا اپنا سکا تھوڑی ہے کرم دے، بلکہ فوراً چھلانگ مار کر اس انداز سے حضرت قاسم کے اوپر جا کے لیٹے، سینہ ملا ہوا ہے، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جڑے ہوئے ہیں اور ہونٹوں پہ بوسہ دیا، فرمایا بھتیجا معاف کر دینا، آج تیرا چچا بے بس ہے، آج اس عالم میں تیرا چچا تجھے پانی کا گھونٹ نہیں پلا سکتا۔ پھر بیٹے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی، کہا اللہ تو گواہ رہنا، ہم نے پیٹھ نہیں دکھائی، ہم نے سینہ دکھایا ہے، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ اکبر، ہم نے آپس میں کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے حق کا ساتھ دیا، اللہ تو گواہ رہنا، ان حقوں کے خون کا بدلہ قیامت سے پہلے اللہ تو لے لینا، وگرنہ یا اللہ قیامت کے دن ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیرے دربار میں نانا محمد کو سفارشی بنا کے آؤں گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے فیصلہ تو اس دن ہو گیا تھا، آج کوئی کہتا ہے اقتدار کی جنگ ہے، آج کوئی کہتا ہے سیاست کی جنگ ہے، آپ میں ہوتے کون ہیں مرتبے بلند کرنے والے، آپ میں ہوتے کون ہے کسی کو برابر کھڑا کرنے والے، جس کے رتبے بقول مولانا ایوب صاحب کے اللہ نے بلند کر دیے، کسی کو جنت کا وارث بنا دیا، کسی کو جنت کا سردار بنا دیا، کسی کے قدموں میں جنت رکھ دی، کسی کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے جنت رکھ دی، کسی کے ساتھ میٹھا بول بولنے سے جنت رکھ دی، اللہ اکبر، آپ میں ہوتے کون ہیں تقسیم کرنے والے؟ فیصلہ تو اس دن ہو گیا تھا جب کوفے کے بازار میں آل رسول کو لایا گیا تھا، سیدہ زینب کی اللہ اکبر
جب حضرت سجاد اور بی بی زینب نے خطبہ دیا تھا، جب زینب کا بول اہل کوفہ کے کانوں میں پہنچا تو پتہ اہل کوفہ نے کیا کہا کہ جبرائیل امی بول رہے ہو جیسے، جبرائیل امی بول رہے ہو جیسے، گوہر کے موتی تول رہے ہو جیسے، دمشق میں بازار میں، دمشق کے بازار میں سیدہ زینب کا خطبہ حضرت علی بول رہے ہو جیسے۔ جب سیدہ زینب نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کے فرمایا اتنا تو میں پوچھنے کا کہ ہمیں کس جرم کی سزا دی، نانے کی امت کے ساتھ تم نے کیا کیا، قربہ رسول کے ساتھ تم نے کون سے جرموں کا بدلہ لیا؟ خدا پاک کی قسم اس وقت یزید نے اپنے دربار میں اذان نے شروع کروا دی کہ زینب کی زبان کا ایک بول نکل گیا تو اٹھی تلواریں ہماری مخالفت میں ہو جائیں گی۔ جب اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت بی بی زینب کے کان میں آواز پہنچی، ممبری لینے آئے تھے، سیاستیں کرنے آئے تھے، کرسی لینے آئے تھے، دنیا پر حکومت کرنے آئے تھے، لے لیا نہ مزہ۔ اما زینب کی آنکھ میں آنسو آیا، پھوپھی نے زین العابدین کے کان میں کہا بیٹا یہ کون ہے کمینڑی کا بچہ جو آل رسول پر انگلی اٹھا رہا ہے؟ اما ہوگا کوئی کوفی والوں میں سے، ہوگا کوفے والوں میں سے، اسے کہ جس رب کی اذان تو دینے لگا تجھے اس رب کا واسطہ، جب تک اذان مکمل نہ ہو جائے تجھے یہاں سے جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ زبان پہ جملہ آیا امی زینب سے رہا نہ گیا۔ اور لوگوں پردیس کے اندر جب انسان نہتا ہو یا جیب کٹ جائے یا کوئی بیمار ہو یا کوئی مجبور ہو یا پردیس میں اس کا والی وارث نہ ہو، وہاں کوئی اس کے اپنے کا نام لے تو احساس ابھر ہی جاتے ہیں، جذبات ابھر جاتے ہیں۔ جب آل رسول کے سر نیزے کی اینی پہ چڑھے ہوئے تھے اور بیویوں کو پردے سے باہر لائے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت نانے کا نام زبان پر آیا، اہل کوفہ کی زبان پہ نانے کا نام آیا۔ وہ بچپنا زینب کو یاد آ گیا، وہ نانے کے کندھے پہ سوار ہونا، وہ نانے کی گودی میں کھیلنا، وہ نانے کی انگلیاں چوسنا زینب کو یاد آیا۔ فرمانے لگی اوے لوگوں بتاؤ ہارا کون جیتا کون؟ وہ کہنے لگے تم ہار گئے ہم جیت گئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم ہار گئے تم جیت گئے، یہ علاقہ کس کا کہنے لگے ہمارا، یہ قوم کس کی کہنے لگے ہماری، یہ حکومت کس کی کہنے لگے ہماری، یہ فلسفہ نظریہ کس کا کہنے لگے ہمارا، یہ مسجدیں کس کی کہنے لگی ہماری، مؤذن کس کا ہمارا، امام کس کا ہمارا۔ اذان مدینے کے وقت کے مطابق ہوئی یا تمہارے وقت کے مطابق؟ کہنے لگے ہمارے وقت کے مطابق۔ کہ تم نے اذان میں سنا اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان بدلی کہ نہیں نہیں، قرآن کی تلاوت کی کہ قرآن بدلا نہیں نہیں، دین بدلا نہیں نہیں، پھر شرم نہیں آتی کہتے ہم ہار گئے۔ آج اذان ہوئی، اگر اس اذان میں تیرے نانے کا نام آتا تو جیت تم جاتے ہار ہم جاتے۔ کربلا کے اندر گردنیں کٹانے کے بعد آج بھی اذان کے اندر ہمارے نانے کا نام آیا، فیصلہ ہو گیا، ججمنٹ ہو گئی، کوفے والے تم ہار گئے، قیامت کی صبح تک محمد کے گھرانے والے جیت گئے۔